پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے. انہیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم انتہائی گھٹیا، بیکار اور نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو گھٹن ہے آج نوجوانوں کو، یہ گھٹن پارٹیشن سے پہلے اس خطے میں تھی. اس گھٹن کے ماحول سے جب یہ نکلتے ہیں نا اور جب جاتے ہیں یورپ، ذرا دیکھیے کہ یورپی لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ انہوں نے کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں ہے، گھورتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو باقی صوبوں کی محرومی ہے قومیت کی بنیاد پہ زیادہ ہے بنسبت جو اسٹرکچرل کمیاں ہیں پاکستان کی نظام کے اندر؟ طبقہ اقتدار میں ہے، اس نے صرف اپنی بھلائی کا سوچا ہے، تو تفریق تو شروع ہی سے تھی. اس ریاست کو قوم بنانے سے زیادہ نیریٹو بلڈنگ میں دلچسپی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا ہے. کہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں یک قومی نظریہ چاہیے. جس طرح پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس دفعہ ایران کی یا یو ایس کی کنفلکٹ کے اندر نہیں گئے اور وہ سائڈ پہ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ آپشن 80s میں بھی استعمال کر سکتا تھا اگر وہ افغانستان کی جنگ میں ناخود تھا؟ کتنا ملے گا پاکستان کو؟ لیکن اس سے زیادہ نہیں، وہ نہیں جو ہمیں $100 بلین ملے تھے سر جنگ کے دوران. جنگ نیشنلزم کی ہے، قومیتوں کی ہے اور مذہب کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے. آنے والے وقتوں میں جنگوں کی صورتحال بالکل اب مختلف ہونے والی ہے. تو یہ پاپولزم نے کتنا نقصان پہنچا ہے سر اس معاشرے؟ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ادھر کوئی مسیحا نہیں آیا. چین میں کون سا مسیحا آیا ہے؟ ہر طرف ایک مایوسی ہے، ہر کوئی اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ کیوں نہیں گئے اس ملک سے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں حضور اظہر خان. خان کاسٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ تقریباً ان تمام جو ہمارے بڑے ہیں جو مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور وہ آج کل حالات پہ بھی بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں، ان سے ملنا، ان سے بہت چیزوں کے بارے میں جاننا اور ان کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یہ سلسلہ آج ہمیں لے کے آئے اسلام آباد میں. بڑے ہی نامور سیاستدان، ہسٹورین، رائٹر، آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اوپر بہت سارا کام ہے. تو ہمارے پاس موجود ہے پرویز ہڈپائے. سر، آپ کی وقت کیا انتہائی مشکور ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. سیاست میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. سیاست عموماً سر پاکستان کے اندر جب بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو عموماً جو سب سے زیادہ چیز چلتی ہے وہ سیاست کے اوپر چلتی ہے، اور یہ ڈیلیما رہا سوشل میڈیا کا، پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ، کہ جب آپ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں اور شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں خاص طور پر، تو پھر آپ کو لوگ زیادہ سنتے بھی ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. مجھے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ کی کون سے چیزیں ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کی دو ہی چیزیں ہیں. اب وہ ہے کھانا، کہ آپ چائے پئیں یا کھانا کھائیں کسی ٹیبل کے اوپر کسی جگہ پہ، اور دوسرا اس کے اوپر سیاست ڈسکس کریں. دیٹس دا اونلی انٹرٹینمنٹ وی ہیو ان پاکستان. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 101% اتفاق کرتا ہوں. یہاں اور سارے رستے انٹرٹینمنٹ کے بند کر دیے گئے اور یہ بالکل غیر فطری ہے. آپ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں. وہ گاتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، وہ شاموں کو نکل جاتے ہیں. ادھر مووی تھیٹرز ہوتے ہیں، ادھر کانسرٹ ہالز ہوتے ہیں، اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. میں نے یہ دیکھا کہ چلی مسلمان ملکوں میں تھوڑا سا کم ہے، لیکن وہاں بھی یہ ہوتا ہے. آپ مصر چلے جائیں، آپ مراکش چلے جائیں، ادھر آپ کو یہ سختی نہیں دکھائی دیتی ہے. یہ پاکستان ہے، اور پتہ نہیں شاید صرف یہ طالبان کی وجہ سے نہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے ہماری زیادہ مشابہت ہے بنسبت بنگلہ دیش کے یا انڈونیشیا کے یا ملیشیا کے، جو قدرے زیادہ روشن خیال ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ جو تفریح کے مواقع ہیں، ان سے کس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر یہ قوم اگر تھوڑی سی تفریح کر لے؟ مطلب اس دن میں گیا تخبائے میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، یونیسکو کی ڈکلیئرڈ ایک سائٹ ہے ہمارے پاس بہت بڑی.
اس میں سارا جو جمعے کو میں گیا تو بہت ساری بھیڑ تھی، تو لوگ وہ چڑھ رہے تھے، ان کو اندازہ نہیں کہ کتنی سیکرڈ پلیس ہے. تو میں نے جب انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس پوری تحصیل کے اندر کوئی پارک نہیں ہے، تو لوگ مجبوراً یہاں آتے ہیں کیونکہ ایک اسپاٹ ملا ہوا ہے. تو ایک طرف آپ ان سے تفریح کے مواقع پرووائڈ نہیں کر رہے، چھین رہے ہیں، دوسرا وہ جب جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو شاید ہمارا اثاثہ ہے. اس گھٹن کے ماحول سے جب یہ نکلتے ہیں نا اور جب جاتے ہیں یورپ، تو ذرا سوچئے، ذرا دیکھیے کہ یورپی لوگ، امریکن اور دنیا جہاں کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ انہوں نے کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں ہے، گھورتے رہتے ہیں اور وہ پھر ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. اسی لیے اب ویزا ملنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے اب وہ سارے رستے بند کر دیے جا رہے ہیں جو دوسری قوموں کے لیے کھلے ہیں، اب تک کھلے ہیں. لیکن ہماری تربیت جس طرح سے ہو رہی ہے، جو ماحول یہاں بنایا گیا ہے، دانستاً بنایا گیا ہے، تو اس میں ہمیں گھٹا کر رکھا جاتا ہے. کوئی چوں تک نہ کرے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہ ہو، کوئی آزاد سوچ نہ ہو، کوئی ایسا شخص نہ ہو جو پٹری سے ہٹ کے کچھ سوچتا ہو، کوئی فکر رکھتا ہو. سب کو ایک ہی میں روندا جاتا ہے. اس گھٹن سے کس کو فائدہ ہے، یہ جو آج کل ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے. یہ جو اہل اقتدار ہیں، ان کے بچے اس طرح کے نہیں ہیں. وہ اچھی زندگیاں گزارتے ہیں اور وہ او لیول اور اے لیول اور آئی بی ان میں جاتے ہیں، پھر دبئی چلے جاتے ہیں تفریح کے لیے ادھر، یا پھر لندن چلے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں، یہ جو ڈی ایچ اے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی ہاؤسنگ کالونیوں میں رہتے ہیں جہاں ایک مکان 30 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، تو ان کے بچے ایسے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں. ان کا نصاب الگ ہے. یہ حاکم طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو باقیوں کے اوپر اپنی حاکمیت جتاتا ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ بچوں کو آپ اس طرح سے، یہ بچے نوجوان جو ہیں ان کو آپ گھٹا کے رکھیں گے تو ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ سکڑ کے رہ جائے گی. وہ بالکل شاہدولے کے چوہے بن جائیں گے، مدرسے کے چوہے بن جائیں گے. تو ان کو الگ رکھا جاتا. تو یہ خوف ہے ہمارا. جو حاکم طبقہ ہے، جو اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ کہتے ہیں، سوری مجھے اعلیٰ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان میں کوئی چیز اعلیٰ نہیں ہے. یورپ کے اعلیٰ طبقات جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کلچر کیا چیز ہے، موسیقی کیا ہے، مصوری کیا ہے. وہ سائنس کا شوق رکھتے ہیں. مگر یہ لوگ، یہ جو ڈی ایچ اے میں رہنے والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ بس یہ آپ کو پتا، مجھے پتا، شاموں کو کیا کچھ نہیں خوب ہوتا. شراب چلتی ہے ڈی ایچ اے کے گھروں میں. یہ بہت سی جگہ مگر اوروں کے لیے منع. تو یہ دوغلا پن ہے نا. نہیں، کہیں جگہ پہ جب عام عوام کو کلچر کے نام پہ، مذہب کے نام پہ روکا جاتا ہے، وہ جب پہنچتے ہیں ان اعلیٰ حکام کی باؤنڈریز تک، تو وہاں پہ نہ کلچر ہوتا ہے، نہ ریلیجن ہوتا ہے، نہ قانون ہوتا ہے. وہ سارے جو تقاضے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ گھٹن کی بات کی. ہم اس جنریشن میں جو جی رہے ہیں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ گھٹن جو ہے وہ اب سے ہیں. یہ چند جو شخصیات قابض ہیں اس ملک کی سیاست کے اوپر، ان کی وجہ سے ہے. آپ تو پاکستان کی پوری ہسٹری پہ لکھ رہے ہیں. آج کل آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ اپنی کتاب جو آپ کی پاکستان ہسٹری کو اس کو اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو گھٹن ہے آج نوجوانوں کو، یہ گھٹن پارٹیشن سے پہلے اس خطے میں تھی یا پاکستان بننے کے بعد کب سے یہ گھٹن زدہ ماحول جو ہے شروع ہوا؟ اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ایسے نہیں تھا. سن 47، خیر میری پیدائش تو تقسیم کے 3 سال بعد ہوئی تھی، سن 50 میں ہوئی تھی. تو اس سے پہلے کے دور کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کھلا ماحول تھا. میرا اپنا بچپن بھی جو کراچی میں گزرا، میں نے دیکھا کہ ماحول خاصا کھلا ہے. ادھر طرح طرح کے لوگ ہیں، ادھر عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ایک آدھ، اور پارسی تو بہت ہوتے تھے.
اور ایک ماحول تھا جس میں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی سوچ ایک جگہ یکجا تھی. لیکن وقت کے ساتھ یہ تبدیل ہونے لگا، اور جو خاص تبدیلی آئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں، اور خاص طور پر، اور اس میں تیزی آئی ضیاء الحق کے بعد. مگر ہمیشہ سے پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کرتے تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ کس وقت ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی اور کوئی ہجوم آ جائے، کچھ کیا ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 کی دہائی کی بات ہے. لیکن دیکھیے، جب آپ ایک ملک بناتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، تو تفریق تو شروع ہی سے تھی. اب ہمیں مطلب کہ ہم وہ پاکستانی جو باہر جانے کی تمنا کرتے ہیں اور جو پہنچ پاتے ہیں وہاں پر، وہ جب ان معاشروں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ اچھا ملک ہے، ادھر تو ہمیں برابری ملتی ہے. مگر انہیں یہ پڑھایا گیا کہ نہیں، ادھر تو برابری ٹھیک ہے، ملک کے اندر برابری ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں، ان کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں. صرف سوات کے لوگ نہیں ہیں، بہت سے دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں، خصوصاً بلوچستان. بنگال کی تو بات میں کروں گا ہی نہیں. 50 سال پہلے وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور آج تک گو کہ ادھر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، طرح طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. حال میں الیکشن بھی ہوا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ الحاق کرنا چاہیے. کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. جہاں تک دوسرے علاقوں کی بات ہے، سوات لے لیجئے، گلگت بلتستان، بلوچستان وغیرہ، اور بہت حد تک سندھ بھی. اور خاص طور پر جب وہاں یہ کوشش کی گئی کہ ادھر کا پانی کہیں اور لے جایا جائے، تو اس کے بعد تو ہنگامہ برپا ہو گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ادھر طبقہ اقتدار میں ہے، اس نے صرف اپنی بھلائی کا سوچا ہے، عام پاکستانی کا نہیں. اور ان کے نزدیک انصاف تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی اہم چیز نہیں ہے. تو اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے. دیکھیے، میں پاکستان سے اب بھی بہت پر امید ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم بن سکتا ہے. اس وقت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس وقت تو بس یہ جغرافیائی حدود ہیں جس کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں. یہ قوم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 قوموں کا مجموعہ ہے، اٹس اے فیڈریشن. تو یہ ایک نیشن کیسے بنے گا؟ اچھا، چلیے اس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہوتی ہے. قوم جب ایک گروہ کے اندر کچھ اہم چیزیں مشترکہ ہوں، ان کا انداز فکر، ان کا رہنے سہنے کا انداز، ان کی زبان، مذہب بھی ایک بڑی اہم چیز بنتی ہے، مکتب فکر بھی، اور اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ ایک طویل عرصے تک اکٹھے رہتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ایک قوم بن جاتے ہیں. جیسے فلسطینی ہیں، سینکڑوں کیا ہزار سال سے ایک ہی خطے میں رہے، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی طرح کا ان کا لباس ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں کچھ یہودی بھی ہیں فلسطینیوں میں. وہ پھر بھی اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں. گویا کہ ایک قوم جو ہے مختلف چیزوں کا امتزاج ہوتا. اچھا، کردوں کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، بلوچوں کے بارے میں. بلوچ آئیڈینٹی، وہ شناخت تو اب بن رہی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو KPK کی شناخت ہے وہ بھی اب ابھر رہی ہے. اور جیسے جیسے جدیدیت کا دور آتا ہے اور لوگوں کا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں. اور اب دیکھیے ایسے ہو گیا ہے کہ بلوچ اور سندھی اور پٹھان اور پنجابی وہ سب شہروں میں اکٹھے رہتے ہیں. تو
اگرچہ ان کے بیچ میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک ہی جیسے ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں، ایک ہی پولیس والوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور جو ناقص بیوروکریسی ہے، اور جو طرح طرح کی مشکلات اور تھرڈ کلاس اخبار اور تھرڈ کلاس ٹی وی چینل، یہ سب مشترک ہے نا، تو وہ اکٹھے رہتے ہیں. جب وین یو ایکسپیرئنس اے کامن لائف دین یو کریٹ اے کامن کلچر. اور جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے، پارٹی ہوتی ہے، تو آئین کی بات کرتی ہے عموماً، کیونکہ وہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر سارے وہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو باقی صوبوں کی محرومی ہے، یہ جو ہے قومیت کی بنیاد پہ زیادہ ہے بنسبت جو اسٹرکچرل کمیاں ہیں پاکستان کی نظام کے اندر؟ محرومی کی بڑی ٹھوس وجوہات ہے. ہمیں قوم سازی کی طرف جانا ہے، اور یہ قوم تب بن سکے گی جب انصاف ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مدنیات اچھی لگ گئی تو لو ہم نے ان کے حوالے کر دیا. یو کین ناٹ ڈو دس. یہ غلط ہے، اصولی طور پر غلط ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جتنی بھی محرومی ہے یہ قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں چیز؟ کس مطلب یہ جتنی بھی محرومی ہے پاکستان کے اندر، یہ باقی صوبوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، یہ قومیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے یا کسی اور بنیاد پہ؟ قومیت تو ایک چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طبقہ بھی یہاں بڑا اہم ہے. اب جو سندھی جاگیردار ہے، جو سندھی وڈیرا ہے، جو بلوچ سردار ہے، یا جو بڑے خان ہیں ادھر کے، آپ بھی تو خان ہیں. لیکن دیکھیے یہاں طبقاتی فرق جو ہے وہ بڑا اہم بنتا ہے، اور جب تک معاشی انصاف نہیں ہوتا تو جو اہل اقتدار ہیں وہ ہمیں تقسیم کرتے رہیں گے. سر ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں نا کہ ابھی آج کل نا ہمارے ریجن کے اندر مختلف قومیتوں کے نام پہ مختلف تحریکیں بن رہی ہیں. ہم فلانا قوم سے ہے، فلانا قوم سے ہے، اور ہمیں جانا تھا ٹرائبلزم سے ماڈرنزم کی اندر جانا تھا 70s 80s سے آنورڈس. لیکن جو جنگ مسلط کی گئی اس خطے کے اوپر، اس نے وہ سفر روک دیا. اب ہم ماڈرنزم کے اندر تھے، مطلب ایک سطح کے اندر تھے، اور اچانک سے اب ہم اے آئی میں جا رہے ہیں. تو آج کا نوجوان کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو محرومیہ ہے اس کو قومیت کے نام پہ لے کے آگے چلوں اس ملک کے اندر. میں ماڈرنزم جو ہے ایک نئی جدیدیت جو آئی ہے اس کو، یا ٹیکنالوجی کی جتنی بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ان تمام چیزوں کو مطلب ایک دم سے ختم کر دے گا. تو ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ آیا لازم ہی اس خطے اس جگہ کے اندر ہم جو بھی تجربے کیے گئے ہم اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. کوئی جو نئی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے کبھی بھی ہم تیار نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ بہت دور 20-30 سال پہلے کی وقت میں جی رہے ہوتے ہیں. محرومیاں صرف علاقائی نہیں ہیں، طبقاتی بھی ہیں، لسانی بھی ہیں، اور یہ حقیقی ہیں. لیکن کیا ایک نوجوان کو اسی کے اوپر اپنا فوکس رکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحت مند چیز نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مستقبل بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں جو رستے نکل سکتے ہیں سو ان کے اوپر نظر ڈالے، اور پھر دیکھے کہ اس کے لیے رستہ کون سا زیادہ موزوں ہے. آپ نے تعلیم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی. ہاں، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے. انہیں جو تعلیم دی گئی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، ماں سوائے 3-4 اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیاں، وہ بھی پوری طرح سے یونیورسٹیاں نہیں، وہ تعلیم اسکول کالج کی انتہائی گھٹیا، بیکار اور نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ کیوں ہے اس کی بات ہم الگ کر سکتے ہیں، لیکن اب
ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک وسیع خزانہ کھل گیا ہے علم کا، جس سے اگر آپ استفادہ کریں تو آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں، چلیے ان کی شاید قدرتی ذہانت ہو، شاید ان کا گھر کا ماحول پڑھنے لکھنے والا ہو، شاید کسی استاد نے انہیں انسپائر کیا ہو کہ اس طرف چلو تو تمہاری ترقی ہوگی. لیکن بیشتر جو میں نے دیکھے ہیں وہ خود رو ہیں، انہوں نے اس راستے کا انتخاب خود کیا ہے. اب یہ ویب ڈیولپرز ہو سکتے ہیں، یہ جو بھی آج کل کام ہیں جو دفتری کام ہیں اور جس میں اے آئی استعمال ہوتا ہے، اور اے آئی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. سیکھنا کیا، وہ تو کوئی بھی سیکھ سکتا، بندر بھی سیکھ سکتا ہے آج کل. لیکن جس کی تعلیم، جو اپنی تعلیم کی جڑیں مضبوط کرے گا وہی اے آئی سے استفادہ کر سکے گا. اب دیکھیے چیٹ جی پی ٹی تو سبھی کے پاس ہے نا، مفت کوئی خریدنا بھی آپ کو نہیں پڑتا، آپ پیڈ ورژن بھی لے سکتے ہیں. لیکن ایک شخص اور دوسرے شخص کے استعمال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک جو ہے وہ اپنا املا درست کرنے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ سحری کب ہوگی اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے، دوسرا جو ہے وہ آگے کے بزنس پلانس کے لیے کر سکتا ہے، تیسرا جو ہے وہ کیلکولیشنز کر سکتا ہے کہ چاند تک پہنچنے کے مختلف راستے کیا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اتنا بڑا فرق ہے. تو یہ جو اے آئی کا ہے نا، اے آئی یہ نان سینس ہے. جب تک آپ بتائیں نا کہ وہ شخص جو استعمال کر رہا ہے وہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں. آپ جو یہ بات کریں سر کہ اے آئی تو آ گیا، مطلب جس طرح کسی زمانے میں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا آ گیا، ہمارے پاس وی سی آر آ گئے، فلمز آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ آ گیا، اس طرح ہم جس طرح اس سے فائدہ اٹھانا تھا ہم سے نہیں اٹھایا گیا. ابھی اے آئی آیا، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بیسک نالج، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ بھی اس طرح شاید ہم اس کو ضائع کر دیں جس طرح باقی ٹیکنالوجی کو ہم نے ضائع کیا. تو دیکھیے فرض کیجئے کہ آپ کسی لائبریری میں جاتے ہیں. اچھا، اگر آپ کی تعلیم چوتھی جماعت کی ہے، آپ اس لائبریری کا 1% کیا 0.1% استعمال کر سکیں گے. تصویروں والی کتاب دیکھیں گے، تصویریں دیکھیں گے، دل خوش کریں گے اس پہ. لیکن جس نے زیادہ پڑھا اور زیادہ پڑھا اور جس کے اندر زیادہ وسعت ہو، جس کا مطالعہ زیادہ گہرا ہو، وہ اسی حساب سے اس لائبریری سے مستفید ہو سکتا. لیکن اچھا سوری میں آپ کی بات کر جی آپ نے جو بات پہلی کہی نا بڑی اہم ہے. ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ اب تو ٹیلی ویژن آ گیا، اب ٹیلی ویژن آ گیا تو ہر طرف تعلیم عام ہو جائے گی. اب دیکھیں کوئی بندہ آئے گا ٹی وی اسکرین کے اوپر، وہ آپ کو پڑھائے گا، اب اسکولوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جس طرح آپ پڑھاتے تھے سائنس پی ٹی وی کے ذریعے ہم دیکھتے تھے نا بچپن میں. اچھا پھر ٹی وی، اس سے پہلے تو ریڈیو تو خیر میرے بچپن میں بھی تھا، لیکن اس سے پہلے لوگ یہی کہتے ہوں گے اب تو ریڈیو آ گیا، اب ہر ایک کی تعلیم ریڈیو کے اوپر ہو سکتی، پھر ٹی وی، پھر انٹرنیٹ اور پھر اے آئی. تو یہ ایک تسلسل ہے. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ پہلے سے ان کے دماغوں کے اندر وہ انفارمیشن، وہ تمام سٹرکچرز موجود ہونے چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ عموماً پاکستان کی تعلیمی نظام کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ اب ہم اس دور میں آ گئے کہ اب تو تقریباً یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن نہیں ہو رہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر نوجوانوں کی دلچسپی ہی نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ بغیر کسی ایجوکیشن سسٹم کے ہم ٹیکنالوجی یا اے آئی سے فائدہ لے سکتے ہیں، یا تو آج کل یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو ٹریڈیشنل تعلیم ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی ابھی ضرورت نہیں رہیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتی طرز تعلیم ہے
اس کو تو خیر بدلنا چاہیے، اس کو اس طرز کے اوپر لانا چاہیے جیسا کہ اب باقی ملکوں میں ہے، جیسا کہ چین میں ہے، جیسا کہ یورپ میں ہے، انڈیا میں ہے وغیرہ. اور اس میں انہوں نے تعلیم، اسکولوں کی تعلیم ختم نہیں کی ہے بلکہ اس تعلیم کو مضبوط کیا ہے. ادھر رٹے کا نظام نہیں ہے، ادھر آپ کے دماغ کو چیلنج کیا جاتا ہے، نئے سوال، آپ کے تجسس کو ابھارا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اسکول کی سطح پر اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک کالج اور یونیورسٹی کا تعلق ہے، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں کوئی اب ٹیچرز نہیں رہے. جو ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، اگر میں کہوں کہ 80% نااہل ہیں، انہیں اگر فارغ کر دیا جائے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ماں سوائے یہ کہ ان کا ہوگا. مگر دنیا میں اچھی یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت ہے اور ان کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو دولت پیدا ہوتی ہے، جو نئے خیالات جنم لیتے ہیں، جو نئے وہاں پر انکشافات، جو دریافتیں ہوتی ہیں، جو ایجادات ہوتی ہیں، وہ ان یونیورسٹیوں سے نکلتی ہیں. یہی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپ کی کئی یونیورسٹیوں کے اوپر صادق آتی ہے، انڈیا پر بھی کم، مگر چین میں بہت زیادہ. اب چین کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی، ان کی تحقیق آپ دیکھیں، وہ تو اب امریکہ کے برابر، تقریباً برابر ہو گئی، اور بس یہ کچھ ہی وقت کی بات ہے کہ اس سے کہیں آگے نکل جائیں گی. ان ملکوں نے تعلیم کے اوپر، اور صرف یہ ٹیکنیکل تعلیم نہیں ہے، دیکھیے ٹیکنیکل تعلیم سے مطلب یہ کہ آپ خاص ہنر سکھاتے ہیں، لیکن جو گہری قسم کی سائنس ہوتی ہے، جو گہری قسم کی تحقیق ہوتی ہے، جو مختلف شعبہ جات میں ہیں، ان کا مسکن یونیورسٹی ہے. اور چائنا یونیورسٹیوں کے اندر خوب سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم کی ضرورت وقت کے ساتھ بڑھے گی. اے آئی تو اپنی جگہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ تو ٹیک اٹ ایز گیون، لیکن ساتھ ساتھ جو تعلیم کے طریقے ہیں وہ بھی ارتقا پذیر ہیں. جس طرح آپ بات کریں نا سر، عموماً جو سوشل میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں آج کا نوجوان، اور اس کو حد سے زیادہ بہت سی چیزیں پتہ ہے، تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ انفارم کی بجائے وہ کنفیوز زیادہ ہے؟ اس کو علم معلومات تو زیادہ ہے لیکن وہ کنفیوژن اس کو بہت زیادہ ہے. اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو انفارمیشن میں لے رہا ہوں، جو اسٹرکچرل انفارمیشن نہیں ہے میرے خیال سے، اس کو اور کنفیوز کر رہا ہے. بیشتر نوجوان ہمارے ہاں کنفیوز ہیں، اس لیے کہ اول تو ملازمتیں ان کو نہیں ملتی. کوئی فوڈ پینڈا کے لیے کام کر لے، کوئی ڈلیوری کا کام کرے، کوئی ٹی سی ایس ادھر ادھر. جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ بہت کم ہو کر رہ گئی ہیں، اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے. جب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ان میں سے چلے بھی جاتے ہیں، دبئی چلے گئے، قطر چلے گئے، یورپ بھی پہنچ گئے کسی طرح سے، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہنر ہیں، جو تعلیم ہے، وہ ناکافی ہے. اس لیے کہ اچھی نوکریاں تو دوسرے لوگ لے جاتے ہیں، بنگالی لے جاتے ہیں، انڈینز لے جاتے ہیں. ان کو ڈرائیوری کا کام ملتا ہے، ان کو فوڈ ڈلیوری کا ملتا ہے، چھوٹے موٹے کام ہیں. اور جو ان پڑھ ہیں وہ تو خیر ان کو صرف سڑک کھودنے کا اور مزدوری کا کام ملتا. تو اس وقت انہیں یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اب پاکستان کے اندر رہ کر نوجوان بھی کنفیوز ہیں اور کچھ نا امید بھی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم بڑے کچھ افسوسناک واقعات بھی دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حال ہی کی خبر ہے کہ کئی درجن پاکستانی
ختم ہو گئے جہاز پر سے، جہاز جب ان کا الٹ گیا، تو احساس تو ہے کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن آگے نکلنے کا راستہ کوئی انہیں نہیں بتاتا. انہیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈگری لے لو تو تمہیں کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی. لیکن وہ زمانہ اب بیت گیا. اب کوئی ڈگری دیکھ کر آپ کو جاب نہیں دے گا. ہاں، اگر آپ کا کوئی ماما چاچا ہے اوپر کسی ڈپارٹمنٹ میں تو وہ پھر شاید آپ کے لیے کچھ کر لے، لیکن علاوہ اس کے جہاں قابلیت کی بات آتی ہے، جہاں ایکچوئل نالج کی بات آتی ہے، ادھر تو ہمارے نوجوان بہت پیچھے ہو کے رہ گئے ہیں. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ایک ذہین نوجوان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ نہ اسکول میں اور نہ کالج اور نہ یونیورسٹی میں کوئی چیز سیکھے گا. یہ تھرڈ کلاس یونیورسٹیاں، یہ تھرڈ کلاس ادارے ہیں. تو کہاں سیکھیں سر؟ خود سے. اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پڑھا سکیں، اور سب کے لیے شاید نہیں، جو زیادہ ذہین ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے، لیکن اصولی طور پر ان پرنسپلز یہ راستہ اب کھل گیا ہے. تو سیلف ٹیچنگ اب کافی حد تک ممکن ہو گیا ہے. تو دیکھیے، اب چین کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. تو ادھر چین تو ایک بہت پسماندہ ملک تھا. وہ صنعتی ترقی کس طرح کر سکا کہ پہلے ادھر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو باہر سے آئی ہوئی مصنوعات ہیں، یہ تو بڑی، ان میں تو بہت چمک دمک ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس جیسی چیز ہم کوئی بنا سکتے ہیں یا اس سے سستی چیز ہم بنا سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک دوڑ لگی پیسہ کمانے کی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپ 2 نمبری کام نہ کریں. تو اس طرح سے ادھر ایک ہنر اکٹھے ہونے لگے اور صنعتی ترقی کی راہ اس نے ہموار کی. ہمارے پاکستانی نوجوان بھی اتنے ہی ذہین ہیں جتنا کہ چینی ہیں، جتنا کہ انڈینز ہیں، یا دنیا میں کہاں جہاں بھی ہوں. تو انہیں یہ جو روایتی سوچ ہے اس سے نکل کر اپنا راستہ ڈھونڈنا ہوگا. بھائی اپنا کوئی ٹھیلا لگا دو اور کچھ نہیں، اپنی دکان لگا دو، کوئی چیز بنا دو جو بازار میں بک سکے، کوئی ایسا ہنر سیکھ لو جس کی مانگ ہو. یہ مایوسی جو پھیلی ہوئی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نوجوان ایک خاص قسم نیریٹو لے کے بیٹھ گئے نا ذہن کے اندر کہ بس اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب اس پہ اور ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، وہ سب کو پتہ ہے. مجھے اس پر ہنسی آتی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ ہے یا پتہ نہیں اوپر سے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ڈوریاں کھینچتی ہیں، اور پھر آخر میں قسمت میں نہیں ہے. تو اس طرح کی پھر ایک الگ وہ کلچرل اور مذہبی سوچ کا سہارا لے کے ہم وہ اسکیپزم اختیار کرتے ہیں نا، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو یا اس ملک کے حکمرانوں کو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اس حد تک لے کے آئے، ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے، سائڈ پہ کیا نہیں جا سکتا لیکن کسی حد تک ان کو سائڈ پہ کر کے وہ نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن وہ ایک خاص نیریٹو لے کے ذہن میں ڈال کے اتنی زیادہ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. ایک خاص اس طرح کی نیریٹو نے، اس میں شاید کچھ سیاسی پارٹیاں یا تحریکی بھی شامل ہیں، کہ جو لوگ تھوڑا بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کسی اسکول کے اندر کوئی ٹیچر ایکسٹرا بچوں کو پڑھا رہا ہے تو ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے کہ چھوڑ دے کام، یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے. یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس ملک سے نکلو، آپ فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اس حد تک مایوسی پھیلائی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے وقت ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں یا جو کچھ نتیجے ہم لے کے ذہن میں پھر رہے ہیں، یہ تو شاید ہمیں اور تباہ کر دے گا، یہ جو علم جس کو ہم علم اور شعور سمجھتے ہیں. اور ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خراب ہے، ہم پچھلے زمانوں میں لوگ کہتے ہیں ہم سے جو پچھلا زمانہ تھا وہ کتنا اچھا تھا.
مگر حقائق کو دیکھیں. آج پاکستانیوں کی جو اوسط آمدن ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. آج ہر گھر میں ٹی وی ہے. بہت سے لوگوں کے تقریباً ہر ایک کے پاس تو موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے. جب وہ ان کی اوسط عمر, دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے, اوسط عمریں وقت کے ساتھ بڑھی ہیں, کم نہیں ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ کی خوراک, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی خوراک پچھلے زمانوں سے بہتر ہے. آپ کو ادویات اب میسر ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں. ڈاکٹر میڈیکل کتنا سستا ہے یہاں پہ, ایجوکیشن کافی حد تک کسی حالت ایجوکیشن کو چھوڑیے, نہیں ایجوکیشن تو نہیں, ایجوکیشن ہماری بہت ہی چوپٹ ہے, اس کو چھوڑیے. دیکھیے وہ جو پچھلا نظام تھا نا, تعلیمی نظام, وہ بھی چوپٹ تھا. یہ تو اس سے گر گیا ہے اور گر گیا نیچے, اس کو چھوڑیں. لیکن ہم زیادہ خوشحال ہیں آج بنسبت 20 سال پہلے کے, بنسبت 40 سال پہلے کے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ پاپولزم نے کتنا نقصان پہنچا ہے سر اس معاشرے کو؟ یہ پاپولزم نہیں, یہ ایک عام اجتماعی غلطی ہے, ایک سوچ کا غلط رجحان ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ, اگرچہ کچھ لوگ ہیں اس میں گرفتار, لیکن سارے اس میں نہیں ہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے. تو یہ جس کو آپ نا امیدی کہتے ہیں, پیسمزم کہتے ہیں, یہ اگر اور بڑھے گی تو یہ تو پھر جان لیوا ہو جائے گی. پھر تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ کہیں گے جی یہ تو ہماری قسمت میں تھا, اب ہم اپنی قسمت کو بدل نہیں سکتے. لیکن دنیا جہاں میں قوموں نے اپنی قسمت بدلی ہے, تو ہاں آپ تقدیر پہ قادر ہیں, آپ بدل سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی نا. صرف یہ مایوس ہونا تو بڑا آسان کام ہوتا. اس ملک میں سر ہمیں عموماً یہاں پہ بہت سارے سیاستدان, بہت سارے علم و دانش رکھنے والے لوگ اور بہت کچھ جو وہ کر سکتے تھے, آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. مطلب ان کو بھی مایوسی ایک طرح کی, اور شاید وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو, تب جا کے ہم اپنی تحریکیں یا اپنا کام کریں گے اور بہت کچھ بدلے گا, یا پورا نظام یک دم سے بدل جائے گا, اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ معاشرہ ڈوب چکا ہے. یہ بیچارے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن کوئی مسیحا نہیں آنے والا. جن ملکوں نے ترقی کی ہے ادھر کوئی مسیحا نہیں آیا. چین میں کون سا مسیحا آیا؟ انہوں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ سائنس اور عقلی سوچ, گو کہ اس کو عام طور پر یورپ سے منسوب کیا جاتا, لیکن یہ وہ راستہ ہے جس پہ اگر ہم چلیں تو پھر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم خوشحال بن سکیں گے. اور آج چین امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اس سے آگے نکل جائے گا. ابھی ان کی جو معیشتیں ہیں وہ تقریباً برابری کی طرف پہنچ رہی ہیں. امریکہ اب بھی تھوڑا سا آگے ہے, لیکن 10 سال بعد, 5 سال بعد یہ برابر ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے. آپ جاپان لے لیجئے, کوریا لے لیجئے, پورا جو ساؤتھی جو ایشیا کی وہ پٹی ہے, اس میں ویتنام, اچھا ہاں ویتنام کتنی خوبصورت مثال ہے. اس کو امریکہ نے بم مار کے نا پتھر کے زمانے میں تقریباً پہنچا دیا تھا. اب جو امریکہ کہہ رہا ہے نا وہ ایران کو کرے گا, لیکن ویتنام کے ساتھ حقیقت میں ایسے ہوا. 2 ملین ویتنامیز کو امریکنوں نے بم مار کے ختم کیا. لیکن آج ایک ایسا ملک اٹھا ہے جو کوریا کا مقابلہ کر رہا ہے, جو جاپان کا مقابلہ کر رہا ہے, اور جہاں دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے, ادھر جو فزکس اور میتھمیٹکس بچوں جو ادھر کے اسٹوڈنٹس میں قابلیت ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے. اب کئی ٹیسٹ ہوئے ہیں جس سے یہ بات سامنے آئی ہے. تو جو طاقت ہے نا
جو 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 منبع ہے جس سے یہ ساری توانائی نکلتی ہے وہ فزکس، میتھمیٹکس، سائنس میں کمپیوٹر سائنس، کیمسٹری، کیمیکل انجینئرنگ، سارے انجینئرنگ وغیرہ، یہ اس کی آماج گاہ ہے. جس طرح آپ نے چائنا کی مثال دی یا باقی ممالک کی اور ٹیکنالوجی کے اندر آپ نے بات کی، پاکستان عموماً ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہا ہے، اور شاید اس وقت کامیابی یہ تھی کہ جنگ کلاشنکوف کے بنیاد پہ لڑی گئی اس خطے کے اندر، اور اس میں کافی حد تک فائدہ ہوا پاکستان کو، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں نقصان ہوا. ابھی جو جنگیں لڑی جا رہی ہے، جو وار فیئر ہے، وہ ڈرونز اور ٹیکنالوجی پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے بنسبت گراؤنڈ کے اوپر. اور میرے خیال سے پاکستان اب بہت پیچھے کھڑا ہے ٹیکنالوجی کے اندر، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر انویسٹ ہی نہیں کیا کہ وہ لوگ آئیں، وہ سیاستدان آئیں جو یہ چیزیں بنا سکے تاکہ آپ کی ڈپینڈنسی نہ رہے. اور میرے خیال سے اس وقت ہماری ٹیکنالوجی کو شاید ہو بھی، لیکن زیادہ ڈپینڈنسی کسی اور ممالک کے اوپر ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا وار فیئر ہے، جو اس وقت نظام بدل رہا ہے، جو ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، اس میں پاکستان وہ بہتری حاصل کر پائے گا؟ وہ سیکیورٹی اسٹیٹ جو کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں وہ رہ جائے گا، یا وہاں پہ اب مایوسی دیکھیے ہوگی؟ ہمیں کتنی کامیابی ہوئی تھی، ہم نے ان کے 5 جہاز مار گرائے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 7، 8، 9، 10، پتہ نہیں اسے بھی زیادہ 11 تک وہ پہنچے تو گا وہ. مگر یہ کس طرح گرا سکے ہم، یہ ہمارے چینی بھائیوں کا تحفہ ہے نا. JF-17، JF-10 ان کے جہاز ہیں، PL-15 میزائل ان کا ہے، اوپر سیٹلائٹ ان کے ہیں، ٹریننگ انہوں نے دی ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے، بٹن ہم نے دبائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کوئی پاکستان کوئی بڑی طاقت نہیں بنے گا. ہمارا انحصار پہلے مکمل امریکہ پہ تھا، اب اس سے ہٹ کے چین کی طرف گیا ہے. تو ہم خود تو خیر کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی فیکٹریاں یہاں وہاں میں لگی ہیں اور جگہوں پر لگی ہیں، جس سے ٹینک بھی بن جائیں گے، کچھ اور چیزیں بھی بن جائیں گی. مگر یہ ہماری ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کی دین ہے جن کو ہم نے استعمال کرنا سیکھا ہے. چلیے وہ بھی اچھی بات ہے، استعمال کرنا سیکھا ہے. مگر آپ نے جو دوسری بات کی نا کہ آنے والے وقتوں میں جنگوں کی صورتحال بالکل اب مختلف ہونے والی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ مثال کے طور پر اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. اس میں اسرائیلی کم ہی مرے، آپریشن میں کوئی پتہ نہیں 100-200 ہی مرے ہوں گے، لیکن 70,000 کو انہوں نے ختم کر دیا ٹیکنالوجی کے استعمال سے. اوپر سے بم گرائے. دوسرے یہ کہ انہوں نے ایک ایک کر کے ادھر ان کے باشندوں کی شناخت کی، اور ان کے جو لیزر گائیڈڈ بامز ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں، پھر ان کی جو انٹیلیجنس ہے جس سے حزب اللہ کو ایک بار میں زیر کر دیا. میرا مطلب وہ جو بیپر والا قصہ ہے سارا. تو اب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی اسرائیل اور امریکہ نے، اس میں اگرچہ 17-18 امریکن مرے ہیں، لیکن 2,500 ایرانی، اس میں 2,000 لیبنان کے لوگ. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ تلواروں سے نہیں لڑی جائیں گی، بندوقوں سے بھی نہیں لڑی جائیں گی، یہ لڑی جائیں گی ڈرونز، میزائلز، اور اس کے پیچھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو یہ دور آ گیا. یہ نہیں کہ مستقبل کی بات ہے، ابھی حال کی بات ہے کہ یوکرین نے روس کا ایک وسیع علاقہ جو متنازع علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیا، مگر ان کا کوئی سپاہی ضائع نہیں ہوا، یوکرین کا کوئی ضائع نہیں ہوا. انہوں نے ڈرون سے کیا. وہ ڈرون جو ہوائی ڈرون ہیں، وہ ڈرون جو زمین پر چلتے ہیں.
वो ड्रोन जो जेर जेर समंदर है। आपको क्या महसूस होता है कि आप इतने अरसे से पीटीवी के ज़माने से लेके अब तक कांस्टेंट बोले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, तालीम के ऊपर। अब शायद इस वॉरफेयर में जो बदल गया है, जो हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई, आपको लगता है कि इस रियासत को शायद अब समझ में आ जाए कि एजुकेशन के ऊपर इतना इन्वेस्ट करे कि कल के लिए आपकी जंगें तो आपका कौम लड़े? नहीं नहीं नहीं, ये रियासत इसकी समझ इतनी कम है। वो समझते हैं कि जी हम ये टेक्नोलॉजी सीख लेंगे और फिर इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा जान लेंगे, तो तालीम उसी को कहते हैं। तो फिर ये अपने जो कारिंदे हैं ये भेजते हैं चीन में, और उनको वो तौर तरीक़े सिखाए जाते हैं, लेकिन इनको फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स नहीं सिखाई जाती है। इनमें वो सलाहियत है नहीं, और ये वो सलाहियत है जिससे फिर आगे की राहें खुलती हैं। और मैं सिर्फ जंगी साज और सामान की बात नहीं कर रहा हूँ। हर इंसानी तरक्की की बुनियाद इस पर है, मंतकी सोच और साइंसी सोच। उससे आपने दूरी इख्तियार की तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह। इस रियासत को कौम बनाने से ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग में दिलचस्पी इतनी ज़्यादा क्यों है? एक ख़ास बयानिया या बयानी को कंट्रोल करना चाहती है, ना कि कौम बने। तो मैं बताऊं क्या करने की ज़रूरत है। 2 कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका है। कहें कि ये ख़त्म हो गया है, अब हमें यक कौमी नज़रिया चाहिए, एक कौम का नज़रिया, जिसके माने ये हुए कि आप तमाम पाकिस्तानियों को, जिसका शनाख्ती कार्ड है, जिसका पासपोर्ट है, उसको बराबर का शहरी माने। ये ना देखें कि ये शिया है, सुन्नी है, कि ये हिंदू है, अहमदी है। एक बात तो ये। फिर आप पंजाब को मरकज़ से थोड़ा सा हटाएं, जो बाकी इलाके हैं, जो बाकी ज़बानें हैं, वो उतनी ही अहम हैं जितना कि उर्दू है। क्यों ना हम बल्ती को माने, क्यों ना हम शीना, पश्तो, सिंधी, बलोची, ये सारी बराबर की ज़बानें हैं। इन्हें बराबर की हैसियत दी जाए, इन्हें स्कूलों में पढ़ाया जाए। और फिर जो यहाँ सिनफी तफरीक है, जो हमने औरतों को एक इतना कम मर्तबा दिया है हमारे समाज में। कोई औरत यहाँ काम ही नहीं करती, मतलब ये कि वो वर्कफोर्स में शामिल नहीं है। 25% हैं, बांग्लादेश में 45% है। इसीलिए बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। जब आप औरतों को एक बराबर का किरदार देंगे, जैसा कि अमेरिका में, यूरोप में, चीन में आप देखें जो उनकी वर्क फोर्स है, आधी तो ख़वातीन है। तो ये क्यों इसको मायूब समझा जाता? ये जो दकियानूसी फरसुदा सोच है, इसने हमको जकड़ा हुआ है। ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, हाँ वाफिर वसाइल हैं, मगर मसाइल का हल यूं हो सकता है कि हम इस जो फरसुदा सोच है उसको हम ख़त्म करें। जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस दफ़ा ईरान की या यूएस के कन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं गए और वो साइड पे रहे, और शायद उस फैसले को पाकिस्तान के अंदर भी सराहा जा रहा है और बाकी दुनिया भी उसको एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये ऑप्शन 80s में भी इस्तेमाल कर सकता था अगर वो अफ़गानिस्तान की जंग में ना कूदता, तो शायद यहाँ हालात बहुत मुख्तलिफ होते? इस वक्त तो ये अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करे मसालियत के लिए। आप जो सवाल कर रहे हैं वो 79 की है, जब सोवियत यूनियन यहाँ अफ़गानिस्तान पर हमलावर हुआ था, और उस वक्त अमेरिका फंसा हुआ नहीं था जैसा कि आज है। उस वक्त अमेरिका ने मौका पाया कि किसी तरह से सोवियत यूनियन को ऐसी चोट लगाई जाए कि वो फिर ख़त्म ही हो जाए। उसके बाद इतने गहरे ज़ख्म हो कि जिसको
واشنگٹن میں یہ بلیڈرز کہتے تھے کہ خون رشتہ رہے، وہ ہارے بھی نہیں جیتے بھی نہیں، لیکن خون اس سے رشتہ رہے تاکہ کمزور سے کمزور تک ہو جائے. اور پاکستان نے یہ کردار انجام دیا اس زمانے میں، اور اس کے عوض ہمیں بہت سے ڈالر ملے. ادھر سی آئی اے نے اپنا سب سے بڑا اڈا بنایا ہوا تھا ادھر اسلام آباد کی ایمبسی میں. اب آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو ویسی مرات ملیں گی، ویسے ہی اوپر سے ڈالر کی بوریاں گریں گی جیسا کہ اس زمانے میں تھی؟ نہ، کچھ فائدہ تو ہوا. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے $3 ارب کا قرضہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. ہاں، لیکن یو اے نے مانگ لیا. یو اے ای نے تو مانگ لیا اس لیے کہ یو اے ای کی اپنی حالت پتلی ہو گئی ہے. ایران نے جو راکٹ چلائے تو اسے ادھر سے لوگ بھاگ گئے، کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا، اور وہ پاکستان سے بھی ناراض ہے کیونکہ وہ یو اے ای تو 101% اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سعودی عرب تو 70% جڑا ہوا ہے، لیکن یو اے ای تو اس کے ساتھ ہے مکمل. تو کتنا ملے گا پاکستان کو؟ میں صرف ڈالروں کا حساب لگا رہا ہوں، 7 8 10، اس سے زیادہ نہیں. ملین کی بلین؟ بلین ارب ڈالر، لیکن اس سے زیادہ نہیں. وہ نہیں جو ہمیں $100 بلین ملے تھے سر جنگ کے دوران یا 79 کے بعد جو ملے تھے، تو بہت کم ملے گا. کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے. یہ مصر بھی جا سکتے ہیں، یہ ترکی بھی جا سکتے ہیں، پاکستان کا کوئی ایسا خاص کردار نہیں ہے. تو 2 4 کوڑیاں مل جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ $100 بلین ملے افغانستان کی جنگ میں پاکستان کو، وہ گئے کہاں؟ اگر اتنی بڑی اماؤنٹ آئی پاکستان کے اندر تو پاکستان تو جناب اکنامکلی... اس کا جواب آپ اے آئی سے تلاش کریں، اور یہ آپ اپنے فون میں ڈال کر دیکھیے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں وچ آر دا ریچسٹ جنرلز ان دا ورلڈ، آپ کو جواب وہاں مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے اس وقت جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے یا ٹیکس ہو رہی ہے، یہ بھی ڈالرز کے لیے ہے، یا پاکستان اس وقت سنسیئر ہے کہ ونس فار آل؟ آج کل جس سے بھی آپ ملتے ہیں بڑوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ ونس فار آل اس جو طالبان ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں ہم اس کو ختم سوال ہی پیدا ہوتا کہ طالبان کو پاکستان ختم کر سکے ان لوگوں نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کو زیر کر دیا، تم کیا چیز ہو. اب یہ چلیے ان کا بھی ایک گھمنڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو جاننے لگے ہیں. اب یہاں قوم پرستی کی بات آتی ہے. طالبان یہ کہتے ہیں، ٹی ٹی پی اور طالبان میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ہر افغان یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیورن لینڈ کو کیوں مانیں، یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا ایک تقسیم ہے، جس سے جو اتفاقی ہے، جو انگریزوں نے اپنے مفادات کی خاطر لکیریں کھینچی تھی، ہم اسے کیوں مانیں. ہم افغان قوم ایک ہیں، پٹھان سارے ایک ہیں، ہم کو جدا کیوں کیا جائے. اور ان کی بات میں یقیناً بڑا وزن ہے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ہے. جہاں جہاں نئی ریاستیں بنی ہیں، پاکستان بھی ایک نئی ریاست ہے، افغانستان بھی ایک نئی ریاست ہے. قوم تو پرانی ہے نا، پشتون قوم پرانی ہے، لیکن ریاست نہیں ہے. تو اب جو ریاستیں ہیں وہ اس کھینچا تانی میں ہیں کہ یہ زمین ہماری، وہ کہتا نہیں یہ ہماری. یہی بات ہم کشمیر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. کشمیر ہندوستان کا دعویٰ ہے، اس پر پاکستان کا بھی دعویٰ ہے. تو جب یہ تنازع ہوتے ہیں ان کو پھر کیسے حل کیا جائے؟ ٹھیک ہے آپ جنگ کر لیں،
کریں. پاکستان نے 3 جنگیں کی ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر خاص طور پر, حاصل 0. لائن آف کنٹرول این اسی جگہ پہ ہے جہاں تھا. ڈیورنڈ لائن اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس پر بے شک آپ جنگ کریں تو پھر رستہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ کہ دونوں فریق یہ مان لیں, خواہ وہ کشمیر میں ہو یا افغانستان یا ڈیورنڈ لائن کا ہو یا بلوچستان, آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے یہ لکیریں تو ہیں, لیکن چلو لوگوں کی آمد و رفت کو نہ روکو, تجارت ہونے دو, لوگوں کو آپس میں ملنے دو. ہاں دہشت گردی کی کوئی اجازت نہیں, لیکن افہام و تفہیم سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں, بندوقوں سے نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے یا باقی تمام جتنی بھی ہماری فورن پالیسی تھی وہ ہمیشہ سے شروع دن سے ہی مذہب کے اوپر یا مذہبی بنیادوں پہ ڈپینڈنٹ تھی, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا وہ وہی کہ وہی کھڑے ہیں؟ نہیں, یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا کہ مذہب کے معاملوں کے اوپر. تو یہ دیکھیں کہ جو داؤد کا زمانہ تھا افغانستان میں اور بھٹو کا, تو اس وقت کوئی مذہبی تناؤ نہیں تھا. پٹھان تو پٹھان ہی تھے اس وقت, آج بھی ہیں. یہ قومیتوں, یہ قوم پرستی, نیشنلزم کے مسائل ہیں, اور اس کو آپ مذہبی رنگ دے سکتے ہیں. شاید اب ہم زیادہ دے رہے ہیں, ہم ان کو فتنہ الخوارج کہہ کر ان کا انسلٹ کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں ہمیں کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن نہیں, مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. اصل مذہب جنگ استعمال, آپ کہہ مذہب رہے ہیں ہمیشہ کہ استعمال ہوتا ہے. اصل جنگ نیشنلزم کی ہے, قومیتوں کی ہے, اور مذہب کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اور یہ دیکھیے بات پرانی ہے, یورپ میں آپ کو فرانس اور جرمنی کی مثال ملتی ہے. فرانس پروٹسٹنٹ اور جرمنی کیتھولک, مگر اصل میں تو زبان, لسان اور قوم پرستی وہ مسئلے تھے جس کی وجہ سے یہ آپس میں لڑتے رہے. پھر ہوش آ گیا ان کو, کہا کہ یہ تو ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچائے گا, تو اب چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین یونین بنایا. یورپین یونین میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس پر اس کے اندر بھی کچھ تناؤ ہے, کچھ ہے, اور برطانیہ سے نکل گیا, لیکن ایک اتنی مضبوط چیز بنی ہے. آپ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اٹلی اور فرانس یا فرانس اور جرمنی کے بیچ میں کوئی جنگ ہو. ختم ہو گئی بات. تو یہی ہمیں کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط ہمسایہ ہمیشہ ایک تھریٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمسائے مضبوط ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ہمسائے تو دیکھیے, یو کانٹ چوز یور نیبرس. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں بھی تو انڈیا کو نہیں ختم کر سکتے, چاہیں بھی تو ایران یا افغانستان کو ختم نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ رہنا ہے, تو ساتھ رہنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے. ہاں, جو بڑا ہوگا اس کی زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دھونس بھی زیادہ ہو. بنگلہ دیش یہ محسوس کرتا ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے, لیکن پھر بنگلہ دیش نے اس کا ایک سفارتی نمونہ, ایک طریقہ نکالا ہے. تو جب پانی کی بات آتی ہے, پانی کی تقسیم کی بات آتی ہے, تو ایسے نہیں ہے کہ بنگلہ دیش یہ کہے کہ جی ہم اتنے ہتھیار اب خریدیں گے یا بنائیں گے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. نہ, وہ کہتے ہیں کہ کچھ تم دو, کچھ ہم دیتے ہیں. دینا لینا, سودا, مذاکرات, یہ وہ طریقے ہیں جس سے جدید دنیا میں مسائل حل کی طرف جاتے ہیں. آپ یو ایس اور یہ جو ایران کا کنفلکٹ ہے, اس خطے کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس خطے میں اگر آپ پورا مشرق وسطیٰ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب واضح ہو گیا کہ امریکہ ان
GCC ممالک کو بچا نہیں سکتا، نہ تو اس میں سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE، عمان، یہ سارے شامل ہیں، 6 ملک شامل ہیں۔ انہوں نے امریکنوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے اڈے وہاں پر قائم کریں، فوجی اڈے، اور کہ یہ فوجی، امریکہ کے فوجی اس کو بچانے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ UAE اب IMF کے پاس جا رہا ہے کہ ہمیں قرضہ دو، ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا ایران نے۔ تو اب جو آنے والا وقت ہے اس میں عرب شاید امریکہ پر بھروسہ کم کریں گے، شاید وہ چین اور روس کی طرف دیکھیں گے، مگر یہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں کہ میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی اس دفعہ جو نقصان ان کو ہوا ہے تو انہیں اندازہ ہوا ہے کہ اب وہ پرانے ڈگر پہ نہیں چل سکتے۔ چین اور رشیا کا کتنا کردار رہا اس پوری کنفلکٹ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس جنگ میں چین اور روس اس سے بالکل دور رہے ہیں۔ ہاں کچھ زبانی جمع خرچ، پھر جو ہارموز پر سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو تھا وہ انہوں نے دیا اور اچھا کیا۔ کچھ معلومات چین فراہم کرتا ہے ایران کو، کیونکہ ایران کے سیٹلائٹ تو اپنے ہیں نہیں، اور یہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ کہاں داغے جائیں اس کے لیے آپ کو بہت پریسائز کوآرڈینیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم نے سنا ہے، نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ معلومات چین کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت کام کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ چین اور روس اس میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے، امریکہ کو لڑنے دو، امریکہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے اس میں۔ آپ کو لگتا ہے جو پاکستان اس وقت کردار ادا کر رہا ہے، جس کو پاکستان یہاں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے، باہر دنیا بھی ایک طرح کا سیلیبریٹ کر رہی ہے، اگر یہ وکٹری آ بھی جاتی ہے، یہ کامیابی پاکستان کو مل بھی جاتی ہے اور یہ جو مذاکرات ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی جو اوورال ملک ہے اس میں کیا وہ شاید اکنامک فائدہ ہو، جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا، لیکن کیا جو ہمارے مسائل ہیں، مطلب ہمارے ہاں ایک نیریٹو تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بہت سخت تھا، روز بروز سخت ہو رہا تھا، اس پہ شاید تھوڑی سی نرمی آئی، لیکن کیا وہ جو پرابلمز ہے، چیلنجز ہے، اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ بس نیریٹو بنا لیا تو بس دیکھیے ہم آج جیت کل گئے؟ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اخبارات اسے بھرے ہوئے ہیں، TV پروگرام بھرے ہوئے ہیں، واہ واہ پاکستان نے کیا کمال کر دیا۔ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اچھا کیا پاکستان نے، مسالتی کوشش، ثالثی کوششیں اچھی ہیں، اور یہ موقع پایا کہ کیونکہ ٹرمپ کی پہلے اتنی خوشامد کی تھی نا، جب یہ آپریشن سندور ہوا تھا، اس کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا، تو حالانکہ حملہ امریکہ کی طرف سے تھا، اسرائیل اور امریکہ مل کر حملاور تھے، لیکن ہم نے جھوٹ کہہ کر یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن چاہتا ہے۔ جھوٹ، چلیے ایک مصلحت ہے، کر دیا ہم نے۔ اب کیا اس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی؟ نہ، بالکل نہیں۔ وقتی فائدہ، اس میں اس حکومت کو دوام ملے گا، جو ملک کے اندر خرابیاں ہیں وہ کچھ اور دیر کے لیے چھپ جائیں گی، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو افغانستان اور جو پشتونوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے مزید چھپ جائے گا، مسنگ پرسنز کی کوئی بات نہیں کرے گا کچھ وقت کے لیے، لیکن کچھ وقت کتنا، کچھ مہینے، سال، اس سے کوئی بنیادی تبدیلی تو نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے جو سیاسی نگار ہیں، جو سیاست پر تبصرہ کرتے ہیں، انہیں کیوں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ محض
وقتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں کوئی صنعتیں نہیں لگیں گی, کوئی روزگار نہیں پیدا ہوگا, کوئی ادھر جو بڑے مسائل ہیں اور ماحولیاتی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, زیرو فرق پڑے گا اس پر. تو یہ تو بادلوں میں ہے اس وقت. یہ تو ہمارے لیڈران کے اوپر پھول نچاور کر رہے ہیں. لیکن لیڈروں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اور جنگ میں وہ مداخلت کریں کہ وہ ثالثی کردار ادا کریں. ملک کے جو اپنے مسائل ہیں پہلا کام ان کا یہ ہے کہ اس کی طرف وہ متوجہ ہوں, جو کہ وہ نہیں ہے. آخر میں سے 2 سوال ہے. ایک یہ ہے کہ کیا ایک بہتر سیاسی نظام ہی ایک واحد حل ہے اس ملک میں ان مسائل سے نکلنے کا؟ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا ڈیموکریٹک پارٹیز یا اوورال اسٹرکچر ہی واحد حل ہے, یا 1-2 چیزیں آپ کیا بتائیں گے کہ اگر وہ زیادہ فوکس کی جائیں تو شاید ہم اس چیز سے نکل جائیں؟ ہاں, بہتر سیاسی نظام تو بہت ضروری ہے, چلیے اس کو تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہاں اس سے زیادہ بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہم مان لیں کہ پاکستان کے تمام شہری قانوناً برابر ہیں, ایک یہ. پھر ہم عورتوں کو تمام وہ حقوق دیں جو مردوں کے ہیں. پھر جو غریب اور امیر میں فرق ہے, ذرا یہ دیکھیں کہ 90% جو 90% ملک کی دولت ہے وہ صرف 15% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو اس کو بدلا جانا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی انقلاب آئے گا, خونی انقلاب آئے گا, وہ نہیں, میں اس کو نہیں مانتا. لیکن ٹیکسز کے ذریعے سے, اور امیروں پر ٹیکس آپ لگائیں, غریبوں کو اس سے مستثنا کر دیں. تو یہ چیزیں ہیں. ہوگی اور کیسے؟ پھر اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام دنیا کا سب سے چوپٹ ہے. اس کو بدلنا ہے, اس کو ان خطوط پہ لے جانا ہے جو باقی دنیا کا ہے. باقی دنیا کیا پڑھاتی ہے اپنے بچوں کو, وہ نہیں جو ہم پڑھاتے ہیں. ہم نان سینس پڑھاتے ہیں ان کو. اور شاید کسی اور ملک میں مداخلت کرنا چھوڑ دے تو میرے خیال سے خیر وہ تو ہم نے کم کر ہی دیا. پہلے ہم کشمیر کا جہاد کرتے تھے, افغانستان میں ہم نے دخل اندازی کی, لیکن اب وہ وقت گزر گیا, اب تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن سر یہ چیزیں ہوں گی نہیں نا, کوئی سسٹم ہوگا اس کے تھرو ہوگا, کیسے ہوگا یہ؟ اب دیکھیے وہ راستے بند ہو گئے ہیں. اب کشمیر کوئی جہادی جا نہیں سکتے. نہیں, میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو چیزیں 4-5 یہ اگر ہو جائے تو یہ ہوگی کیسے, کس نظام؟ یہ کیسے ہوگی؟ یہ منزلیں ہیں, یہ ان جگہوں تک ہمیں پہنچنا ہے. صرف جمہوریت نہیں, صرف یہ کہ صحیح انتخابات ہوں, اچھی چیز ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن وہ ناکافی ہے. یہ جن کی میں نے نشاندہی کی, یہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہے. آخری سوال, عموماً ہم اس ملک میں جب بھی کوئی نوجوان کام کرتے ہیں یا بہت ساری تحریکیں اٹھی یا بہت سے لوگ باہر ملک چھوڑ کے پاکستان آئے, لیکن ہر طرف ایک مایوسی ہے, ہر کوئی اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ تو تقریباً 40-50 سال سے بی ٹی وی کی اسکرین سے لے کے اب تک مسلسل بول رہے ہیں, بلیک ہول جیسے ادارے ابھی بھی چلا رہے ہیں, لکھتے ہیں, پروگراموں میں جاتے ہیں, بہت ساری کنٹریبیوشنس ہو رہی ہے آپ کی. یا اگر نوجوان تو پتہ نہیں وہ 1-2 سال میں ہی مایوس ہو کے بھاگ جاتے ہیں اس ملک سے. آپ کیوں نہیں گئے اس ملک سے؟ دیر ہو گئی. نہ جانے کی کوئی خواہش ہے مجھے, لیکن دیکھیں مایوسی تو ایک بڑا آسان راستہ ہے نا, کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. یہ بیکار ہے, کیونکہ زندگی آپ کو ایک ہی بار ملتی ہے, اس میں کچھ کر لو تو کر لو, اگر نہیں تو پھر ویسے ہی مٹی ہو جاؤ گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خوب لڑو. لڑنے سے پھر نہ صرف تم آگے بڑھو گے, سب کو آگے لے جا سکو گے.
اب لوگ اب لڑنا نہیں چاہتے اس گھٹن نہیں زدہ لڑتے ہیں، ماحول. لڑتے ہیں اچھا میں نہیں مانتا لڑتے ہیں. لڑتے ہیں، بالکل لڑتے ہیں. ہاں مگر انٹیلیجنٹلی لڑنا ہے، یہ نہیں کہ خام اپنا وقت اپنی جان ضائع کرو، سوچ سمجھ کر اور فکر مطالعہ یہ سب سے ضروری ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بندوق اٹھائے اس کو تمام دوسرے راستے دیکھ لینے چاہیے. یہ سطحی چیزیں آپ کو بڑا ایگریسو بنا دیتی ہے، ایکسٹریمسٹ بنا دیتی ہے. اس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ کچھ لوگ بڑے بے وقت نتیجوں پہ پہنچ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب شاید وائلنس کے علاوہ یا بہت ساری چیزوں کے علاوہ وہ کوئی راستہ ہے نہیں. آپ کو میں عموماً لوگ کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، ضروری نہیں کہ سارے کام اکٹھے کریں یا ایک پوری نظام کو آپ بدل لیں ایک ساتھ ہی. لیکن وہ لوگ اب یہ ہیں کہ بس یا تو سارا نظام ایک دم بدل جائیں اور یا ہم اس ملک سے نکل جائیں. وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی، کوئی مسیحا نہیں آنے والا ہے، کوئی یکدم ایسا انقلاب نہیں آئے گا کہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی. نہ، ایسے بالکل نہیں ہوگا. بتدریج تبدیلیاں آتی ہیں اور آتی رہیں گی. اور میں پھر اس بات پر اصرار کروں گا کہ آج ہماری زندگیاں گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور سسٹم سے باہر رہ کی بھی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دونوں طرف. اگر پہلے سسٹم کے اندر اور پھر سسٹم کے باہر، تو ہوش مندی سے کام لینا ہے. مختلف لوگ مختلف جگہوں پر موجود ہیں، کوئی کسی کا کنٹرول نہیں نا، کہ کوئی گاؤں میں پیدا ہوا ہے، کوئی شہر میں، کوئی کسی کی تعلیم اچھی ہے کسی کی نہیں ہے. تو جو اپنی بساط سے کر سکے کرے، مگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، مایوس نہیں ہونا. چلے اس بات کے ساتھ بہت شکریہ سر، ہم نے آپ کا کافی وقت لیا. آپ کے ساتھ ایک اور سیشن بھی کریں گے ہم ضرور جب آپ کے پاس وقت ہوگا. اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. میں زیادہ اس مایوسی کے اوپر زیادہ وہ رہا کہ ہم صبح و شام بیٹھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈائلاگ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ہماری خانقاہ کی کوشش ہے کہ کوئی کریڈیبل ڈائلاگ ہو، اوتھینٹک بات ہو، ڈائلاگ مننا نہیں چاہیے، وہ زندہ ہو. تو پھر عموماً جب ملتے ہیں آپ بیکار میں وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آج آپ سے مل کے ہمیں کافی ایک حوصلہ افزائی ہوئی، ایک بڑی موٹیویشن ملی کہ آپ جس طرح بلیک ہول کے تھرو ایک کام کر رہے ہیں، کافی عرصے سے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی کافی اچھا لگا آپ سے سن کے، آپ کو دیکھ کے. اور وہ بلیک ہول تو ایک چیز ہے، مختلف لوگ جگہ جگہ ایسے کام کر رہے ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے ہیں. تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے اور اپنے طور پر پہل کریں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو.